مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ لائے سرکار مدینہ، لائے انوار مدینہ۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين والمرسلين۔ حمد و صلاۃ کے بعد معزز مکرم مہمانان گرامی، سامعین محترم اور ARY QTV کے ذریعے دنیا بھر میں سننے والے تمام ہی ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کا ہم سب پر انتہائی فضل و کرم کہ اس پروردگار نے آج ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنی زندگی میں یہ مبارک لمحات اور یہ مبارک رات دیکھنا نصیب فرمائی ہے، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے محترم و مکرم سہیل شمس صاحب کو، ان کے اہل خانہ کو، کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدتیں پیش کرنے کے لیے یہ خوبصورت محفل کا اہتمام کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ARY QTV کے تمام ہی منتظمین، بالخصوص الحاج عامر فیاضی بھائی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جن کی کوششوں سے ایک بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ محفل پوری دنیا تک پیغام کی شکل میں پہنچ رہی ہے۔ اللہ رب کریم ہم سب کی حاضری کو، منتظمین کے انتظام کو، پڑھنے والوں کے پڑھنے کو، سننے والوں کے سننے کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، یقیناً موقع آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ہے، مہینہ ربیع الاول کا ہے، کہ جس کا معنی ہی عربی زبان میں موسم بہار ہے۔ ربیع عربی میں موسم بہار کو کہتے ہیں کہ جس موسم کے آنے سے ہر طرف کلیاں کھل جاتی ہیں، پھول کھل اٹھتے ہیں، باغات اور چمن لہلہانے لگ جاتے ہیں۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو ربیع الاول کے مہینے میں بھیج کر گویا کہ یہ اشارہ فرمایا کہ یہ وہ نبی رحمت تشریف لا رہے ہیں کہ جن کے آنے سے دنیا کے اندر ایمان اور عرفان کے چمن مسکرانے لگیں گے، اور اللہ رب العالمین لوگوں کے لیے وہ رحمتیں اور وہ برکتیں نازل فرمائے گا کہ جو لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے گھروں میں اور لوگوں کی عقیدتوں کے اندر ایک موسم بہار کی کیفیت پیدا فرما دے گا۔ خدا کا کریم بھی موسم بہار کی مانند ہیں، ان کا آنا بھی ربیع الاول میں ہے، اور جس موسم میں وہ آئے وہ موسم بھی موسم بہار تھا۔ اس لیے عربی شاعر نے کہا ربیع فی ربیع فی ربیع، کہ وہ آنے والا بھی ربیع یعنی مثل بہار، پھر جس موسم میں آئے وہ بھی موسم بہار،
اور جس مہینے میں آئے وہ بھی ربیع الاول یعنی پہلی بہار. ربیع فی ربیع فی ربیع فضا کا نور فوق نور فوق نوری، یعنی یہ نور پر نور اور نور پر نور اللہ نے عطا فرما دیا. یہ وہ آقا کریم ہے. سیدی اعلیٰ حضرت نے اس کو ایک اور انداز دیا اور اللہ رب العالمین نے کیا خوبصورت میں سمجھتا ہوں کہ انہیں تخیل عطا کیا. فرماتے ہیں کہ وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لال زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. یعنی کہ اور شاعروں نے تو حضور علیہ السلام کو مثل بہار کہا کہ وہ بہار موسم بہار کی طرح ہیں. لیکن سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے دنیا کے دن، دنیا کے حالات بدل گئے. تو خود موسم بہار کا بھی معاملہ یہی ہے کہ جب یہ موسم بہار آتا ہے تو خزاں کے دن پھر جاتے ہیں، خزاں کے دن بدل جاتے ہیں. لیکن خود موسم بہار کو بھی ضرورت تھی کہ کوئی آئے اور اس کے بھی دن پلٹ دے. تو جب خود موسم بہار آیا خزاں کے دن پلٹ گئے، اور جب آقا تشریف لائے تو موسم بہار کے بھی دن پلٹ گئے. تو فرماتے ہیں کہ تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، یعنی جب حضور آئے تو موسم بہار کے بھی دن پلٹ گئے. اللہ رب العالمین نے انہیں ایسا جناب وجود مسعود کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے، ایسا بابرکت انہیں وجود اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا کہ جن کے آنے پر سیدہ آمنہ حضور کی والدہ ماجدہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تولد کیا، جنا ہے اور حضور دنیا میں تشریف لائے، تو فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مجھ پر ملک شام کے محلات اللہ نے روشن فرما دی، اور مجھ سے ایک ایسا نور جدا ہوا، ایک ایسا نور مجھ سے الگ ہوا ہے کہ جس کی روشنی میں میں نے شام کے محلات دیکھے. یہ گویا کہ حضور علیہ السلام کی سلطنت اور وہاں تک امت کے پہنچنے کی طرف اشارہ تھا. جیسا کہ پچھلی کتابوں میں بھی یہ اشارہ موجود ہے کہ وہ نبی آنے والے ہیں مولدہ بمکہ تھا، کہ جن کی ولادت مکے میں ہوگی، ومہاجرہ بطیبہ، اور جن کی ہجرت طیبہ کی طرف ہوگی، وملکہ بشام، اور جن کی سلطنت ملک شام تک جائے گی. یہ حضور علیہ السلام کی کے لیے پہلے سے پچھلی کتابوں میں بتا دیا گیا. چنانچہ ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی، ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی طرف فرمائی، اور سلطنت ملک شام کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے عطا فرمائی، جس کو احادیث میں حضور کی سلطنت قرار دیا گیا. اسی لیے نواسہ رسول امام حسن نے وہ سلطنت امیر معاویہ کو عطا فرمائی تاکہ وہ بات پوری ہو جائے کہ وہ ملکہ بشام، یہ وہ نبی آنے والے ہیں کہ جن کی سلطنت ملک شام میں قائم ہوگی. تو وہ سلطنت وہاں جو ملک شام میں قائم ہوئی، جو حضرت امیر معاویہ سے اور ان کے نام سے بیان کی جاتی ہے، وہ دراصل محمد الرسول اللہ کی سلطنت ہے، وہ محمد مصطفیٰ کی سلطنت ہے. اور نواسہ رسول نے اس بات کو پورا کر کے دکھا دی. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظمتیں ہیں، وہ شان ہیں، وہ برکتیں ہیں کہ جب وہ آئے، بلکہ آئے بھی نہ تھے اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دی. علماء نے لکھا کہ اوروں کا ذکر تو آنے کے بعد ہوتا ہے، کوئی آتا ہے پھر اس کے بعد جا کر اس کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ ان کے آنے سے پہلے اللہ نے ان کا ذکر عام فرما دی. ان کے آنے سے پہلے لوگوں کی زبانوں پر، نبیوں کی زبانوں پر، اور ان کے نبیوں کے ذریعے ان کی امتوں کی زبانوں پر اللہ نے ان کا ذکر جاری و ساری فرما دیا. تو جن کے آنے سے پہلے اتنا ذکر ہو، سوچئے کہ آنے کے بعد کتنا چرچا اللہ رب العالمین فرمائے گا. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنا زمانہ گزرتا جا رہا ہے، جتنا زمانہ بیتتا جا رہا ہے، اتنا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند ہوتا جا رہا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ نے وعدہ فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا ہے. یہ ذکر کی بلندی خود حضور کی خاطر کی گئی ہے، ان کی رضا کے لیے کی گئی ہے. اسی لیے تو علماء نے فرمایا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. ساری کائنات اللہ کی رضا چاہتی ہے، ساری کائنات اللہ کی رضا چاہتی ہے، اور خود رب العالمین اپنے پیارے محبوب کی رضا چاہتا ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، دونوں عالم، دونوں جہان، سارے لوگ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ، آپ کی خاطر اللہ نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. یہ جو رضا چاہنے کی بات ہے، اس میں معاذ اللہ کوئی محتاجی کی بات نہیں.
کہ اللہ کو نبی کی رضا کی ضرورت ہے، اللہ کو نبی کی رضا چاہنے کی کوئی ضرورت ہے، کوئی محتاجی ہے؟ نہیں، اللہ بے نیاز ہے، اسے کوئی محتاجی نہیں ہے۔ وہ اپنے نبی کی جو رضا چاہتا ہے یہ محبت کی وجہ سے ہے، یہ سارا کچھ محبت میں ہے، ورنہ معاذ اللہ اسے کوئی احتیاج نہیں، کوئی محتاجی نہیں۔ بعض لوگ اس کو دوسرا رخ دیتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ نے اپنے نبی کی رضا چاہی، اللہ نے اپنے نبی کی رضا کے لیے ایسا کیا، تو اس سے محتاجی لازم آئے گی، اللہ معاذ اللہ محتاج ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، یہ محتاجی کی وجہ سے نہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ جیسے کوئی استاد اپنے شاگرد کی رضا کے لیے کوئی کام کرے، کوئی معاملہ کرے۔ ماں باپ اپنی اولاد کی خاطر بہت کچھ کرتے ہیں، یہ کوئی محتاجی کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ شفقتیں ہیں، یہ محبتیں ہیں، یہ پیار ہے۔ اللہ رب العالمین کو بلا مثال اپنے حبیب سے اتنا پیار ہے کہ ہم اور آپ اس کو اپنے لفظوں میں بیان بھی نہیں کر سکتے۔ بس ہمیں تو جو قرآن نے جس طرح سمجھا دیا ہم اس کو پڑھ کر بس ایک اندازہ لگا لیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اللہ کو اپنے حبیب سے کتنا پیار ہے، تاکہ ہم ایک اندازہ کر سکیں کہ اللہ رب العالمین کتنی محبت فرماتا ہے، اور ہم اور آپ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری آپ کی محبتیں کچھ بھی نہیں ہے جتنی محبت اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب سے فرمائی ہے۔ کیا فرمایا؟ قرآن فرماتا ہے الذی یراک حین تقوم، 19واں پارہ سورہ شعراء، کہ وہ پروردگار اے محبوب جب آپ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ رب آپ کو دیکھتا ہے۔ یہ دیکھیں انداز بیان، دیکھیے قرآن کے اندر، یعنی ساری دنیا اس بات کی پابند ہے کہ جب وہ عبادت کرے تو رب کو دیکھے۔ حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا ان تعبد اللہ، تم عبادت اس طرح کرو کأنک تراہ، کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ عبادت میں ہم پابند ہیں کہ ہم پوری کوشش کریں کہ ہم اللہ کو دیکھیں، لیکن جب ہم نے اللہ کی طرف دیکھا تو خود رب کس کو دیکھ رہا ہے؟ ہم تو دیکھنے لگے رب کی طرف، اور رب خود مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، ہم نے رجوع کیا، ہم نے توجہ کی رب کائنات کی طرف، اور رب کائنات خود توجہ فرما رہا ہے مصطفیٰ کریم کی طرف، خود وہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ ہم سب دیکھ رہے ہیں اللہ کی طرف۔ حدیث یہی ہے ان تعبد اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو کأنک تراہ، کہ گویا کہ تم عبادت کے دوران اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ اور رب کس کو دیکھ رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے الذی یراک حین تقوم، پیارے مصطفیٰ جب آپ قیام فرماتے ہیں وہ رب آپ کو دیکھتا ہے، وتقلبک فی الساجدین، اور جب آپ سجدوں میں آتے جاتے ہیں، یا ساجدین کا مطلب صحابہ کرام ہیں، ان کے درمیان آپ تشریف لاتے ہیں تو وہ رب آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو ان کی ایک ایک ادا سے پیار ہے، ان کی ایک ایک ادا اللہ کے نزدیک محبوب ہے، اس لیے رب کریم انہیں دیکھتا ہے۔ یہاں سے ایک بات ہمیں سمجھنے کو مل گئی کہ ان کی ایک ایک ادا محبوب ہے، کیونکہ وہ خود محبوب ہے۔ محبوب کا مطلب پسندیدہ، تو اللہ نے انہیں من کل الوجوہ پسندیدہ بنایا۔ اللہ نے انہیں حسن بھی بے مثال دی، اللہ نے انہیں جناب ظاہر بھی بے مثال عطا فرمایا، اللہ نے انہیں باطن بھی بے مثال عطا فرمایا، اللہ نے انہیں معجزات بھی بے مثال عطا فرمایا، کتاب بھی بے مثال عطا فرمائی، اخلاق بھی بے مثال عطا فرمایا۔ ان کا چلنا پھرنا، آنا جانا، ان کا گھرانہ، ان کے صحابہ، ان کی ادائیں، ان کی سنتیں، اللہ رب العالمین نے ایک ایک چیز کو بے مثال بنا دی۔ یہ تو آج جناب امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ جب اتنا بے مثال پیغمبر، اتنا بے مثال نبی اللہ نے ہم جیسے گناہ گاروں کو عطا فرمایا، تو ہم بھی پھر انہیں پا کر، ہم بھی ان کی اتباع کر کے، ان کی اطاعت کر کے اپنے آپ کو اور اپنے وجود کو اس وقت امت مسلمہ دنیا کے سامنے بے مثال بنا کر پیش کریں۔ لیکن معاملہ کچھ الٹ ہو گیا۔ معاملہ یہ ہوا کہ نبی تو بے مثال ہے، نبی کے صحابہ بے مثال، نبی کا گھرانہ اہل بیت اطہار بے مثال، نبی کی کتاب بے مثال، نبی کی صفات، نبی کی ادائیں بے مثال، مگر نبی کی جو امت ہے اس نے اپنے آپ کو نافرمانیوں میں ڈال کر، نافرمانیوں میں مبتلا کر کے اپنے آپ کو جو بے مثال بنانے کا موقع تھا وہ ضائع کر دیا۔ اور آج پوری دنیا کے اندر اس امت کو دیکھ کر تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ وہی امت ہے کہ جو محمد الرسول اللہ کی امتی کہلانے کی حقدار ہے۔ آج امت کا وہ حال نہیں ہے، آج امت کے اندر وہ خرابیاں پیدا ہو گئی کہ الامان والحفیظ۔ اس لیے پھر ہمیں ضرور ایسے موقع پر، میلاد کے موقع پر یہ پیغام دینا اور یہ پیغام سمجھنا ضروری ہو جاتا ہے جو قرآن نے فرمایا، جو میں نے شروع میں آیت پڑھی، اور اس کو ضرور آج کی اس رات میں یاد رکھیے گا۔ آج کی اس رات کو اور کل کے دن کو عہد وفا کے طور پر منائیے، ایک وعدہ کیجیے اللہ کے ساتھ، ایک اچھا امتی بننے کا وعدہ، ایک اچھا امتی بننے کا وعدہ۔
دیکھیے ہم چند دن کے لیے کچھ اپنے نبی سے تعلق جوڑ لیتے ہیں چند دن کے لیے، تو دیکھیے کہ ہمارے ماحول میں کیسی برکتیں پیدا ہو جاتی ہیں، ہمارا ماحول کیسا جگمگ جگمگ کرنے لگ جاتا ہے، کیسا ہر طرف ذکر و اذکار ہو جاتا ہے، کیسی خیر و برکت نظر آتی ہے۔ چند دن نبی سے تعلق جوڑتے ہیں، ہر طرف ذکر و اذکار کی صدائیں آنے لگ جاتی ہیں۔ اگر یہ امت ہمیشہ کے لیے سرکار دو عالم سے اپنے تعلق کو جوڑ لے تو خدا کی قسم گھر گھر سے ذکر و اذکار کی صدائیں آنے لگیں، گھر گھر میں ذکر و اذکار ہونے لگے گا، پورا ماحول معطر ہو جائے گا، پورا ماحول روشن منور معطر اور بابرکت ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم نے جب چند دنوں کے لیے اہتمام کیا تو وہ برکتیں چند دنوں تک رہ جاتی۔ یہی مثال رمضان المبارک کے مہینے کی، چند دن کے لیے ہم اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کر لیتے ہیں، رمضان میں ٹائم ٹیبل سیٹ کر لیا کہ نماز اس ٹائم ہے، کھانا اس ٹائم ہے، سحری اس ٹائم ہے، افطار اس ٹائم ہے، اس سے ذرا برابر ادھر ادھر ہم نہیں ہوتے، کیونکہ وہ اللہ کا ایک بنایا ہوا قاعدہ و قانون ہے، اس کے مطابق ہم روزہ رکھتے ہیں، سحری بھی افطار بھی، اور اس درمیان میں ہم اپنی اس ترتیب کے اندر کوئی غلطی نہیں کرتے۔ لہذا چند دن کی وہ ترتیب ہمیں اتنا منظم کر دیتی ہے، اتنا پنکچوئل کر دیتی ہے، اتنا مرتب کر دیتی ہے ہمارے شیڈول کو کہ جناب ہماری نمازیں بھی ہمیں پراپر نظر آ رہی ہوتی۔ یعنی وہی انسان جو اتنا بیزی تھا، جس کے بعد نماز پڑھنے کی فرصت نہ تھی، رمضان میں وہ آرام سے نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، بلکہ نمازوں سے کہیں آگے جا کر تراویح تک پڑھ رہے ہیں اور ختم القرآن کر رہے ہیں۔ عام دنوں میں قرآن پڑھنے کا جس کے پاس وقت نہ تھا، وہ جناب قرآن پڑھ بھی رہا ہے، قرآن سن بھی رہا ہے، درس قرآن بھی سن رہا ہے۔ 30 دن کے لیے ترتیب کیا آئی کہ جناب علی برکت ہی برکت ہو گئی، نہ صرف ٹائم ٹیبل میں بلکہ اللہ دسترخوان میں بھی برکت عطا فرما دیتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں چند دنوں کی ترتیب آپ کے رزق میں بھی برکت کر دیتی ہے، آپ کے ٹائم کے اندر بھی برکت پیدا کر دیتی ہے، اور جناب علی آپ کی عبادتوں میں بھی برکت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ربیع الاول کا مہینہ ہے، اسی طرح اور دیگر مہینے ہیں کہ جب جب ہم چند دنوں کے لیے کوئی بھی اہتمام کرتے ہیں اس کی برکت ضرور ملتی ہے۔ یہ مہینہ یا کوئی بھی مہینہ ہمیں محروم کر کے نہیں جاتا کہ تم نے چند دن کے لیے کیوں توجہ کی اور باقی دن کہاں غائب تھے۔ یعنی آج بھی اگر بندہ مومن ایک لمحے کے لیے بھی اللہ رب العالمین کی طرف توجہ کرتا ہے، رب کی رحمت اس سے زیادہ اس کی طرف توجہ فرماتی ہے۔ اتنے عجیب و غریب اور گئے گزرے دور میں بھی اللہ کی طرف سے وہی رحمتوں کا انداز ہے۔ آپ ذرا سا پلٹ کر آئیے، اللہ کو ہمیشہ اس کی رحمت کو متوجہ پائیں گے۔ اور یہ حدیث بھی، اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ فرمایا کہ میرا بندہ جب ایک بالشت کے برابر میری طرف متوجہ ہوتا ہے، میری رحمت 2 بالش کے برابر متوجہ ہوتی ہے، اور میرا بندہ جب 2 بالش کے برابر میری طرف متوجہ ہوتا ہے، میری رحمت 1 بازو کے برابر، اور میرا بندہ جب 1 بازو کے برابر، میری رحمت 2 بازو کے برابر اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اور آخر میں تو کمال ہی کر دیا، فرمایا میرا بندہ چل کر آتا ہے، میری رحمت دوڑ کر اس کا استقبال کرتی ہے۔ اللہ کو ہمیشہ زیادہ توجہ کرنے والا پائیں گے، آقا کریم کو ہمیشہ زیادہ رحمت کرنے والا پائیں گے، چاہے لوگ کتنے گناہوں میں ہوں، لیکن رحمتیں ہمیشہ وہ عطا فرماتے ہیں۔ آج بھی ان تاریک معاشروں میں، آج بھی اس تاریک ماحول کے اندر، آج بھی اگر ہم ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں، حضور کی کسی سنت کی بات کرتے ہیں اور حضور کی کسی سنت کو اپنانے کے لیے توجہ کر لیتے ہیں، خدا کی قسم وہاں سے پھر بھی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا کہ کوثر چکت از لبم بئی تشنہ لبی، کہ کوثر حضور علیہ السلام کا حوض کوثر اور اس کے مبارک قطرے آج بھی اسی طرح میری طرف مجھے سیراب کرنے کے لیے متوجہ ہو جاتے ہیں۔ بئی تشنہ لبی، میری اس تشنہ لبی اور پیاس کے باوجود، یعنی میرے پاس کوئی اہتمام نہیں ہے، میں تھوڑی سی توجہ کر لوں، کوثر چکت، میرے آقا کا حوض کوثر ٹپکنے لگ جاتا ہے۔ کوثر چکت از لبم بئی تشنہ لبی، میری اس تشنہ لبی کے باوجود ان کا حوض کوثر متوجہ ہو جاتا ہے، اور فرماتے ہیں خاور دمد از شبم بئی تشنہ بئی تیر شبی، اور میری ان تاریک راتوں کے باوجود اگر میں تھوڑی سی توجہ کر لوں، ان کا سورج اور ان کا آفتاب پھر بھی مجھے روشنی عطا کرنے لگ جاتا ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ ہم تھوڑی سی توجہ کرتے ہیں، وہ مائل باتا ہو جاتے ہیں۔ اے دوست ادب در دل حریم ماست، شہنشاہ انبیاء محمد عربی، اے دوست یہ ادب کا مقام ہے کیونکہ ہمارے دل میں محمد عربی کی یادیں ہیں۔ تو یہ آقا کریم کی یادوں کی رات ہے جناب، اس سے اپنے آپ کو جوڑیے۔ آج جوڑنے کی بات کیجئے،
ہاتھ جوڑنے کی بات کیجئے. میں تو اکثر پروگرامز میں کہتا رہتا ہوں یہ بات کہ امت کو کم از کم اور باتوں پر چلیں لوگ متفق ہو نہ ہو, کم از کم یہ امت محبوب مکرم کی ذات پر جمع ہو جائے. یہ میلاد پوری امت کو کاش کے جوڑنے کا سبب بن جائے. کم از کم اس موقع پر لوگ اپنے اختلافات کو بھلا کر یک زباں ہو کر پورے عالم کفر کے سامنے کھڑے ہو کر گویا کہ وہ پیغام دیں کہ اس مہینے میں چونکہ اس مہینے کو نسبت ہمارے آقا و مولا پیغمبر اعظم کے ساتھ ہے, تو ہم اس مہینے میں اپنے تمام اختلافات کو بھلا کر مل کر حضور کا پرچم بلند کرنے کے لیے تیار ہیں. کم از کم اس مہینے میں تو لوگ متفق ہو جائیں. ایسا نہ ہو کہ اس مہینے میں بھی بات وہیں کی وہیں رہے. ایک کہے کہ پرچم لگاؤ, ایک کہے کہ اتار دو, ایک کہے کہ ذکر کرو, ایک کہے کہ بند کرو, ایک کہے کہ پڑھو, ایک کہے کہ مت پڑھو, ایک کہے کہ کھڑے ہو جاؤ, دوسرا کہے بیٹھ جاؤ. عالم کفر کے سامنے کیا ہم کہہ پائیں گے اور کیا پیغام دے سکیں گے کہ جب ہم اس نبی آخر الزماں کی ذات پر بھی اگر متفق نہیں ہیں تو کم از کم ہم آقائے دو جہاں کی ذات پر متفق ہو کر بیک زباں ہو کر درود و سلام کے نغموں کو اور آقا کریم کے ذکر کو ہم اس انداز سے بلند کریں. بے شک اختلافات کی بات اپنی جگہ, وہ اپنی جگہ ہے, جو جس کا جو اختلاف ہے وہ اپنی جگہ, لیکن کم از کم امت واحدہ بن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ کھڑی ہو اور حضور کے نظام کو لانے کی بات کریں. آج ہمارے وطن میں جو حالات ہیں, ہمارے پوری دنیا کے اندر امت کو جو حالات درپیش ہیں, ایسے وقت میں تو اور زیادہ ضرورت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات کی جائے, حضور کی اطاعت کی بات کی جائے, حضور کے نظام مصطفیٰ کی بات کی جائے. میرے مرشد کریم حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی پاکستان کے اندر سیاست فرمائی, لیکن ایسی پاکیزہ سیاست کر کے دکھائی کہ مخالفین نے بھی آپ کی شخصیت کو تسلیم کیا اور ان کی زبان پر بدوہی الفاظ ہوتے تھے. فرماتے تھے کہ ہمارا منشور ہے مقام مصطفیٰ کا تحفظ اور نظام مصطفیٰ کا نفاذ. یہی اس امت کی کامیابی ہے, یہی اس امت کی فلاح و بہبود ہے کہ یہ امت نظام مصطفیٰ کے لیے کھڑی ہو جائے, مقام مصطفیٰ کے تحفظ کی بات کرے. ورنہ آج دیکھیے کہ اب رہی صحیح جو چند ہماری عزتیں رہ گئی ہیں, اس امت کی جو چند پہچانیں رہ گئی ہیں, اب اس وقت اس پر بھی ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. مثال کے طور پر اس امت کو اب جناب علی شرم و حیا اور پردے کے حوالے سے اب چیلنجز درپیش ہیں, کیونکہ ہمارے وطن کے اندر اور دیگر بیرونی دنیا کے دباؤ پر ٹرانسجینڈر جیسے یوں سمجھ لیں کہ بدنام زمانہ بل اب پاس کیے جا رہے ہیں اور پورے ملک کے اندر بے حیائی کو ایک قانونی شکل دی جا رہی ہے, قانونی تحفظ دیا جا رہا ہے ٹرانسجینڈر ایکٹ کے ذریعے سے, اور بے حیائی کو فروغ دینے کی باقاعدہ اوپر سے کوششیں کی جا رہی ہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ ایسے وقت میں جب میلاد شریف کا موقع آیا ہے تو ہم مل جل کر اس بل کی نامنظوری کے خلاف, اس بل کی منظوری کے خلاف آواز بلند کریں. اور کل کو جب جلوس میلاد نکلیں, کل کو جب رسول اللہ کی اور زیادہ محافل ہوں, تو ہر محفل کے اندر, ہر جلوس کے اندر جہاں ہم نعرہ رسالت بلند کریں, جہاں پر ہم رسول اللہ کے لیے ہم نعروں کی گونج پیدا کریں, تو وہیں پر اس طرح کے جو بے شرمی بے حیائی کے بل لائے جا رہے ہیں جو براہ راست میرے آقا کے دین سے متصادم ہیں, حضور کے نظام مصطفیٰ سے متصادم ہیں, ہم کھلم کھلا اپنے جلوسوں میں, اپنی محافل کے اندر ایسے بے حیائی بے شرمی کے بلوں کا بھی رد کریں اور لوگوں کو اویئر کریں, شعور دلائیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم صرف فضائل کے اندر کھوئے رہ جائیں, صرف چند نعرے لگا کر ہم سمجھیں کہ ہم نے جی جلوس بھی نکال لیا, میلاد بھی منا لیا, چراغاں بھی کر لیا, اور بات جو پہنچانی والی تھی وہ وہیں کی وہیں رہ گئی, جو بات کرنے کی تھی وہ وہیں کی وہیں رہ گئی. یہ ہماری بہت بڑی کوتاہی کہلائے گی. تو اس لیے میں نے یہ آیت پڑھی شروع میں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اے لوگو تم سب کے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ عمل ہے. اور آخر میں بس میں ایک بات اور ایک روایت بیان کر کے اپنی بات کو میں مکمل کر رہا ہوں, کیونکہ وقت محدود ہے, اس محدود وقت کے اندر بات کرنی ہے. تو ایک بس روایت بیان کر کے اپنی بات کو پورا کر رہا ہوں کہ آج بہت سے احباب یہ بیان کرتے یا یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ سیرت النبی کو بیان کیا جائے. یعنی ایک طبقہ وہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ بھائی سیرت بیان کریں, حضور کے اخلاق بیان کریں, اور ایک طبقہ یہ چاہتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کمالات, معجزات, فضائل اور محبت اور عشق کی بات کریں. تو اب میں آپ کے سامنے یہ بات رکھتا چلوں کہ صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا. چنانچہ حضور کے صحابہ میں
قریب ترین صحابہ میں ایک صحابی ہیں جن کو کہتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، جو حضور کے خادم خاص ہیں، جنہوں نے 10 سال تک حضور کی خدمت کا شرف پایا شہر مدینہ کے اندر۔ جب ان سے روایت کردہ حدیثیں پڑھتے ہیں تو حضرت انس اور بھی کئی صحابہ کی مثالیں ہیں، لیکن چونکہ وقت نہیں ہے میں صرف انہی کی روایت پر اکتفا کرتے ہوئے بات ختم کر رہا ہوں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضور کے خادم خاص ہیں، ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کبھی تو اپنی روایتوں میں حضور کی سیرت اور حضور کے اخلاق بیان کرتے تھے، اور کبھی جب عشق و محبت میں ڈوبے ہوتے تھے تو پھر لوگوں کے درمیان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس کی خصوصیات اور حضور کے دیگر کمالات اور معجزات و فضائل کو بیان کیا کرتے تھے۔ تو آج یہ میلاد النبی کی جو محفل سجتی ہے، کبھی تو ہم حضور کی سیرت و اخلاق کو بیان کرتے ہیں، اور کبھی حضور کے کمالات، کہ حضور کا حسن اتنا زیادہ تھا، حضور کی خوبصورتی کا یہ عالم تھا کہ کوئی صحابی حضور کو چاند کی طرح کہتا ہے، کوئی حضور کو سورج کی طرح کہتا ہے، یہ سب پر حدیثیں موجود ہیں۔ کوئی صحابی کہتا ہے کہ حضور کمرے میں تشریف لاتے، مسکراتے تو دیواریں روشن ہو جایا کرتی تھیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں ایک نظر حضور کے چہرے کو دیکھتا، ایک نظر آسمان کے چاند کو دیکھتا، اور فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ کون زیادہ چمک رہا ہے، حتیٰ کہ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ طیبہ کا چاند آسمان کے چاند سے بھی زیادہ چمک رہا تھا۔ یہ صحابہ کی محبت ذرا دیکھیے۔ تو حضرت انس کا بھی یہی طریقہ تھا۔ کہیں کہتے ہیں کہ حضور کا اخلاق اتنا اونچا تھا کہ میں نے 10 سال تک خدمت کی، لیکن اس 10 سال میں، پورے 10 سال میں نہ کبھی مجھے ڈانٹا، نہ کبھی مجھے جھڑکا، نہ کبھی مجھے مارا۔ یہ حضور علیہ السلام کے اخلاق کی وہ بات کر رہے ہیں۔ اور کبھی میں نے کوئی کام کیا ہو تو یہ نہیں فرمایا کہ کیوں کیا، کبھی میں نے کوئی کام نہ کیا ہو تو یہ نہیں فرمایا کہ کیوں نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام اس طرح کسی پر غصہ فرماتے ہی نہیں تھے۔ یہ آقا کی سیرت بیان ہو رہی ہے، یہ حضور کا اخلاق جس کی آج ہمیں اپنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور پھر یہی انس بن مالک جب عشق پر آتے ہیں، محبت کے نغمے بیان کرنے پر آتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میں نے کوئی مشک و عنبر ایسا نہیں سونگھا، مجھے کوئی سا بھی کوئی مشک لا کر دے دے، عنبر کی خوشبو لا کر دے دے، میں نے کوئی مشک و عنبر ایسا نہیں سونگھا اطیبا من ریح رسول اللہ، جو اللہ کے نبی کی جسم کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہو۔ میں نے جتنے مشک و عنبر سونگھے، آقا کے جسم کی خوشبو کو اس سے زیادہ پایا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی ریشم اتنا نرم نہیں دیکھا۔ یہ اگلی بات حضرت انس کہہ رہے ہیں، وما مسستو حریرن ولا دیباجن، میں نے کوئی ریشم اتنا نرم نہیں پایا، الینا من کف رسول اللہ، جو اللہ کے نبی کی ہتھیلیوں سے زیادہ نرم و گداز ہو۔ میں نے حضور کی ہتھیلیوں کو زیادہ نرم اور پسندیدہ پایا ہے۔ یہ آقا کے جسم کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں، حالانکہ اس سے تو بظاہر کوئی دین وابستہ نہیں ہے۔ ہتھیلی کی تعریف کرنے سے دین کا کوئی بنیادی رکن جڑا ہوا نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام حضور کی سیرت سے بھی پیار کرتے تھے، حضور کی صورت سے بھی پیار کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں ان محافل میں ضرورت ہے کہ ہم آج کی ان نسلوں تک حضور کی سیرت کو بھی پہنچائیں، حضور کی زلفوں کا حسن بھی بیان کریں، ورنہ دنیا آج جن حسن و جمال کے پیچھے بھاگ رہی ہے، آج جن زلفوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے، اگر اس سے دنیا کو اور نسلوں کو بچانا ہے تو اس تمام دنیاوی حسن و جمال کا علاج حسن محمد مصطفیٰ ہے۔ کاش مل جائیں سب نام محمد کے سبب، کاش مل جائیں سب نام محمد کے سبب، جیسے ملتے ہیں لب نام محمد کے سبب۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب بہت خوبصورت واعظ و خطاب فرما رہے تھے، اور میں یہ خوش نصیبی بھی ہے کہ ہماری آج کی سہیل بھائی کی محفل جو ہے آستانہ عالیہ سالک آباد شریف کے ماشاءاللہ پیروں سے ابھی میں پیغام آیا کہ وہ بھی یہ محفل دیکھ رہے ہیں، تو میں سہیل بھائی کی جانب سے ان کو بھی عید مبارک کہتا ہوں۔ پیرزادہ محمد فیضان اعظم نقشبندی جو عمر میں سب سے چھوٹے صاحبزادے ہیں لیکن سب سے زیادہ ماشاءاللہ ایکٹیو، اس وقت ہاسپٹل میں بیمار ہیں، ہم دعا کرتے ہیں بیمار کربلا کا صدقہ، حضور کی ولادت کا صدقہ، اللہ پیرزادہ محمد فیضان اعظم نقشبندی کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آپ سبھی کو اور پورے عالم اسلام کو میں دعوت دیتا ہوں عرس غوثین کی، جو سالانہ سالک آباد شریف کے بزرگوں کا عرس ہوتا ہے، جو کہ انشاءاللہ 28، 29 اور 30 اکتوبر 2022 کو منعقد ہونے جا رہا ہے ضلع حسن عبدال اٹک میں۔ سالک آباد شریف ایک مرتبہ ضرور جہاں جہاں تک دنیا میں دیکھا جا رہا ہے دعوت ہے کہ تشریف لائیں۔ ARY QTV انشاءاللہ 30 تاریخ کی صبح کی نشست
کو براہ راست دنیا بھر میں دکھائے گا بھی. سہیل بھائی کو بھی دعوت دیتا ہوں براہ راست ہی کہ ان بزرگوں کی اس محفل میں ہم سب نے شرکت کرنی ہے. اور اختتامی لمحات ہیں، وقت بالکل ہمارے پاس نہیں بچا. ہمارے پاس 2 ثنا خواہ ہیں بزرگ، میں ان دونوں سے گزارش کروں گا کہ آپ دونوں اپنی اپنی حاضری مختصراً مختصراً صلاۃ و سلام حضرت کہہ رہے ہیں. ہاں جی، صلاۃ و سلام کے لیے میں گزارش کروں گا جناب سجاد محمود نقشبندی اور حافظ کلیم اللہ سے کہ وہ دونوں مل کر ہدیہ درود و سلام حضور کی بارگاہ میں پورا عالم اسلام ان کے ساتھ مل کر پڑھے. ہدیہ درود و سلام بھی میلاد النبی میں بہترین حاضری ہے. ان دونوں حضرات سے گزارش کروں گا دونوں ہدیہ درود و سلام کو پیش کریں اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتاً کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان بتایا. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے. سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہے جس کی کہ یہ تصویر ہے. وقت خوابیدہ جگایا ہے ہمارا حق نے، کیا بنایا تجھے عالم کا سہارا حق نے. کون دیتا ہے کسی کو کوئی محبوب اپنا، جانے یہ کس طرح سے کیا ہے گوارا حق نے. کالی کالی زلفوں والے، کالی کالی زلفوں والے، رخ سے زلفوں کو ہٹا لے، دیکھ کر جلوے نرالے، جانو دل کر دوں حوالے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سہانے
کا چاند اس دل افروز ساتھ پیلا ہو سلام ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں ایک میرا ہی رحمت پیدا وانگی شاہ کی ساری امت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمان رب سلم علی رسول اللہ مرحبا مرحبا رسول اللہ